بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اردو کے آج ایک نئے عنوان کے ساتھ، جو ہے علم بیان۔ علم بیان کیا چیز ہے، اس کو آج سمجھتے ہیں کہ اردو میں اس کا استعمال کیا ہے۔ تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن کو سمجھیں۔ تقریر کا مطلب ہے بولنا اور تحریر کا مطلب ہے لکھنا۔ بولنے کی اور لکھنے کی جو خوبیاں ہیں ان کا ذکر کرنا اور پھر ان کے متعلق بحث کرنا، یہ علم بیان ہے۔ اب علم بیان کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ علم بیان کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ 4 علم بیان کی اصطلاحیں ہیں۔ جب آپ اس کو غور سے سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھائی کے وقت یا کوئی زبانی بات کرتے وقت یہ 4 اصطلاحیں کتنی زیادہ ہم روزمرہ اپنی لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو رائٹرز ہیں، جو پوئٹ ہیں، وہ بھی اپنی رائٹنگ میں بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رائٹنگ کے اندر نکھار پیدا کرنا۔ تو سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے تشبیہ۔ اب تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب دیکھا جائے تو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس سے کتنی ملتی جلتی ہے، اس سے اس کی تشبیہ کتنی ہے، مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی۔ اب اس کی تعریف دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اردو میں یہ تشبیہ کا کیا مطلب ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے۔ کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر، کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، یعنی کہ ان میں کوئی صفت ہو، اس صفت کی وجہ سے دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب دیکھیں، علی کو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس میں دیکھیں بالکل آسان ہے کہ علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب صفت کیا ہے اس میں؟ علی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہوتا ہے، اس وجہ سے شیر کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کی کوالٹی تشبیہ جس کو دیتے ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب سارے جانتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کتنا بہادر ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کے اندر وہ خوبی زیادہ ہونی چاہیے، تب تشبیہ کا مطلب پورا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں تشبیہ کے ارکان۔ تشبیہ کے کسی جگہ 4 ارکان بیان ہوئے اور کسی جگہ 5 ارکان بیان ہوئے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ 5 ارکان کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے مشبہ، اور دوسرے نمبر پہ ہے مشبہ بے، تیسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ وجہ شبہ، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ غرض تشبیہ، اور آخر پہ آ جاتا ہے حرف تشبیہ۔ پھر میں ایک دفعہ اس کو دہراتا ہوں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اب میں اس کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے جو ہے مشبہ۔ مشبہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے
تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال بتائی، علی شیر کی طرح بہادر ہے، یا ایک اور مثال، چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اب دیکھیں اس میں مشبہ کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، تو ہم چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، اس میں کس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ چشمے کو تشبیہ دے رہے ہیں ہم۔ کس کو؟ چشمے کو۔ تو چشمہ جو ہے یہاں پہ مشبہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آ جاتا ہے مشبہ بے۔ دوسرا مشبہ بے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ اب یہاں چشمے کو پانی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شہد کے ساتھ، تو شہد جو ہے وہ مشبہ بے ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وجہ شبہ۔ اس کے بعد وجہ شبہ۔ وجہ شبہ کا مطلب تشبیہ کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں اس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو وجہ شبہ جو ہے وہ کیا بنتی ہے، یہاں پہ دیکھیں، چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ مشترکہ خوبی جس کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جائے۔ اب ان میں تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو میٹھا پانی بہت میٹھا ہے، مزے کا ہے، اور شہد آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، تو پانی کی مٹھاس کو، پانی کے اچھے ذائقے کو شہد کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو وجہ شبہ ہے وہ کیا ہے؟ میٹھا۔ وجہ شبہ وہ کیا ہے؟ میٹھا۔ اس کے بعد غرض تشبیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غرض تشبیہ۔ تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے؟ وجہ شبہ اور غرض تشبیہ یہ دونوں سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ کسی جگہ اس کے 5 ارکان ہیں اور کسی جگہ 4 ہیں۔ تو غرض تشبیہ کیا ہے؟ کیا غرض ہے؟ تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پانی جو ہے وہ خوش ذائقہ ہے، تو شہد جو ہے وہ خوش ذائقہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے پانی کو شہد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اب اگلی بات، حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کیا ہیں؟ وہ حرف ہیں جن سے تشبیہ دی جاتی ہے یا جن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، تو وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو استعمال کر کے ہمیں تشبیہ دی؟ وہ الفاظ ہیں کی طرح۔ وہ الفاظ ہیں کی طرح۔ چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ یاد رکھیں، اب یہ ہمارے جو ہے تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان مکمل ہو گئے ہیں 5۔ اس تشبیہ کو انگلش میں سملی کہتے ہیں۔ اب انگلش کے ٹاپک میں جب میں فگر آف اسپیچ پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو ہے آپ یاد رکھیں کہ سملی کو تشبیہ کہتے ہیں، تشبیہ کو سملی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں علم بیان کی دوسری جو ہے وہ اصطلاح، وہ کیا ہے؟ وہ اصطلاح ہے استعارہ۔ استعارہ کا لفظی مطلب ہے ادھار لینا۔ استعار کا مطلب مستعار لینا یا ادھار لینا۔ استعار یا ادھار۔ استعارہ کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ ادھار لینا۔ اب یہاں پہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ استعارہ کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان میں جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ میرا چاند کامیاب ہو گیا۔ میرا چاند کامیاب ہو گیا، تو کیا خیال ہے یہ ماں چاند کس کو کہہ رہی ہوگی؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ماں جو ہے
چاند بیٹے کو کہہ رہی ہے، میرا چاند کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف اتنا ذہن میں رکھیں تشبیہ میں اور استعارہ میں فرق کیا ہے۔ تشبیہ میں خوبی دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے حرف تشبیہ۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے، استعارہ میں خوبی نہیں دی ہوتی، وہ خوبی ہم نے خود ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ وہ کیوں تشبیہ دی، اس کو استعارہ کیوں لیا گیا، مستعار کیوں لیا گیا، وہ خوبی ہم نے خود تلاش کرنی ہے جو کہ نظر نہیں آتی، وہ سرفس لیول پہ موجود نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈ لیول پہ موجود ہوتی ہے۔ انگلش میں جب پڑھیں گے تو میں نے اس لیے یہ انگلش کے ورڈ یوز کیے کہ میرا چاند کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں یہاں خوبصورتی دی ہوئی نہیں ہے، اوپر خوبصورتی بھی دی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ جو وجہ وہ دی ہوئی تھی، چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، ساری باتیں وہاں دی ہوئی ہیں، لیکن یہاں وہ جو ہے نا گراؤنڈ لیول موجود نہیں ہے۔ میرا چاند کامیاب ہو گیا مطلب میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں استعارہ کے ارکان۔ استعارہ کے جو ہے وہ 3 ارکان ہیں، یاد رکھنا، جو ہے تشبیہ کے 4 ارکان ہیں یا 5 ارکان، اور استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مستعار لہو، مستعار لہو، دوسرا مستعار منہ، اور تیسرا جو ہے وہ وجہ جامع، وجہ جامع۔ اب دیکھیں مثال آپ کے پاس موجود ہے، میرا چاند کامیاب ہو گیا، میرا چاند کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں بالکل کلیئر بات ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں مستعار لہو کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہے جس کے لیے ادھار لیا گیا ہو۔ اب دیکھیں کس کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ اب ماں کس کو کہہ رہی ہے کہ میرا چاند کامیاب ہو گیا؟ یقیناً اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، تو پھر اگر بیٹے کو کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹے کے لیے چاند کو ادھارا لیا گیا، تو بیٹا جو ہے وہ مستعار لہو ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جس چیز کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے وہ جو ہے کیا ہے، مستعار لہو۔ اب دوسری بات، دوسرا جو اس کا رکن ہے وہ ہے مستعار منہ، وہ چیز یا جو چیز ادھار لی جائے وہ مستعار منہ کہلاتی ہے۔ اب کیا چیز ادھار لی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ظاہری بات ہے چاند ادھار لیا جا رہا ہے، بیٹے کو چاند کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، تو پھر ادھار کیا لیا جا رہا ہے؟ چاند، تو یہ چاند جو ہے یہ مستعار منہ ہے۔ اب آ جاتی ہے وجہ جامع۔ وجہ جامع کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم بیٹے کو چاند کے ساتھ جو ہے وہ ملا رہے ہیں، تو وہ جو چیز ہے وہ چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ خوبصورتی ہے، کیونکہ چاند خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے ماں اپنے بیٹے کو لاڈ سے کہتی ہے میرا چاند کامیاب ہو گیا، تو وہ چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ خوبصورتی ہے۔ میں نے بتایا تھا تشبیہ میں اور استعارہ میں فرق ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ تشبیہ میں جو خوبصورتی ہے جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن استعارہ میں وہ وجہ دی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ہم نے خود دیکھنی ہوتی ہے۔ جیسے علی شیر ہے، اب دیکھیں علی شیر ہے، کیا خوبی ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے کہ بہادری ہے، بہادری چھپی ہوئی ہے، وہ ہمیں خود ڈھونڈنی ہے۔ تو اسی طرح میرا چاند کامیاب ہو گیا، تو یہاں چھپی ہوئی چیز خوبصورتی ہے، لہٰذا یہ خوبصورتی جو ہے وہ کیا ہے؟ وجہ جامع، وجہ جامع۔ اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے علم بیان کی، جو تیسری اصطلاح ہے وہ ہے کنایا۔ کنایا کیا ہے؟ کنایا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ڈھنگ سے بات کرنا۔ اب پوشیدہ ڈھنگ سے بات کس طرح کرنا؟ مثال کے طور پہ یہ اس کے لفظی معنی ہیں، کنایا کے معنی کیا ہیں؟ بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کرنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں کنایا اس لفظ کو کہتے ہیں جو موصوف کے لیے بطور صفت یا اشارہ استعمال کیا جائے۔
اس کو مجازی کے علاوہ حقیقی معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کنایا کا مطلب ہوتا ہے ایک اشارہ کرنا یا پوشیدہ بات کو کہنا، یعنی کہ اشارے کے ذریعے چھپی ہوئی بات کو کہہ دینا، وہ جو ہے وہ کنایا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں مجازی معنی کے علاوہ حقیقی معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں چھوٹی سی معنی ہے، میں کہتا ہوں وہ لڑکا جو ہے وہ شتر بے مہار ہے، وہ لڑکا شتر بے مہار ہے۔ اب شتر بے مہار کا مطلب کیا ہے؟ شتر بے مہار کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، یعنی کہ وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں، شتر بے مہار اس کو بھی کہتے ہیں جس کی زبان بہت لمبی ہو۔ زبان بہت لمبی سے مراد زبان دراز، عورت کو بھی ہم کہتے ہیں، اور مرد بھی زیادہ بولنے والے کو جو ہے زبان دراز ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں دونوں باتیں معنی لیے جا سکتے ہیں، کنایا میں دونوں باتیں لی جا سکتی ہیں۔ شتر بے مہار اس کا مطلب ہے کہ وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور دوسرا شتر بے مہار زبان دراز کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں وہ عثمان جو ہے وہ شتر بے مہار ہے، یعنی کہ اس کی زبان لمبی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے مجازی معنی بنتے کیا ہیں؟ مجازی معنی کیا بنتے ہیں؟ زبان دراز۔ لیکن اس کے حقیقی معنی بنتے ہیں، شتر بے مہار کے حقیقی معنی بنتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ اب دیکھیں کنایا میں حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات۔ اس کے بعد آخر پہ جو آ جاتا ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں، جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ اب دیکھیں کنایا میں ان دونوں کا تعلق موجود ہے، مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنوں میں آپس میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے مجاز مرسل کی، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب دیکھیں قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، ہاتھ لمبا ایک ہوتا ہے کہ آپ حقیقی معنی میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ لمبے ہونا، ہاتھ یا بازو آپ کا لمبا ہے، اور اس کے مجازی معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ قانون اتنا تیز ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے وہ قانون اس کو پکڑ لیتا ہے، لہٰذا یہاں حقیقی اور مجازی معنوں میں تعلق پایا نہیں جاتا، یہ صرف مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مجاز مرسل صرف مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، جبکہ کنایا پوشیدہ ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن اس میں جو ہے مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی اتنی لمبی جو ہے وہ بات نہیں تھی، چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں۔ علم بیان کیا ہوتا ہے؟ علم بیان اصل میں ایک وہ اصطلاحیں ہیں جو کہ تقریر کرنے والا یا تحریر کرنے والا جو اپنی خوبیوں کو بروئے کار لاتا ہے اور ان خوبیوں کی پھر جو بحث کی جاتی ہے اس علم کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کے جو ہے بنیادی 4 اصطلاحیں ہیں، ابھی ہم نے پڑھی: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا۔ تشبیہ کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، کسی مشترکہ خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ اب جیسے میں نے بولا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ مثال بھی بنتی ہے۔ چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، استعارہ میں یہ کی طرح والے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔
تشبیہ کے ارکان ہم نے پڑھے ڈیٹیل سے، مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اب چشمہ جو ہے وہ مشبہ ہے، اس کے بعد شہ جو ہے مشبہ بے ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، اور وجہ شبہ جو ہے وہ میٹھا ہونا، اور غرض تشبیہ کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ خوش ذائقہ ہے، اور اس کو تشبیہ ہم دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ شہد کے ساتھ، خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا استعارہ، مثال ہے ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، تو اس میں خوبی دی ہوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ ریلیشن بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے استعارہ کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، اس کے بعد مستعار منہ، اور اس کے بعد جو ہے وجہ جامع۔ مستعار لہو جس چیز کو تشبیہ جس چیز کے لیے ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار لہو، اور جس چیز کو ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار منہ، اور جس وجہ سے ادھار لیا جاتا ہے وہ وجہ جو ہے وجہ جامع ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کنایا۔ کنایا کیا ہوتا ہے؟ کنایا کا لفظی مطلب ہے اشارے سے بات کرنا یا پوشیدہ ڈھنگ سے بات کرنا، چھپی ہوئی بات کو کہہ دینا کنایا ہوتا ہے۔ کنایا میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اصلی معنی، حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مجاز مرسل جو ہے وہ علم بیان کی چوتھی اصطلاح ہے۔ مجاز مرسل میں جو ہے ہم صرف مجازی معنی استعمال کرتے ہیں، اس میں حقیقی معنی استعمال نہیں کرتے۔ یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ وہ ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ جو ہے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔